السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کے بہت ہی پیارے سے ناول کے نیو ایپیسوڈ کو لے کر، جس کا نام ہے لمحے عاشقی۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی پیاری سے محبت دکھتی ہے ہمیں، اور پیارے پیارے کمنٹس بھی کرنے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے ہمارا یہ پیارا سا ناول۔ اور ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ کیا ہوا، یہاں شادی ہو چکی ہے تمہاری، لیکن تم یوں کر رہی ہو جیسے کہ یہاں کوئی مر گیا ہو۔ صنم کو ساختہ بیٹھے دیکھ کر ہم اس کے قریب صوفے کی بازو پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے تھوڑا سا جھکتا اسے سمجھانے لگا کہ وہ ایسے کیوں بہیو کر رہی ہے۔ لیکن وہ ظالم تھا، اسے کیا معلوم کہ ظلم سہنے والے کے لیے ظالم کا ظلم سہنا کتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن ارحم کی بات پر وہ اپنے رکے آنسوں کے باعث سرخ ہو رہی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے۔ صحیح کہا تم نے، مر چکا ہے یہاں پر کوئی آج، واقعی میں صنم مر چکی ہے۔ تم بالکل ٹھیک تھے، جس شخص سے میں نے اتنی محبت کی، اسے مجھ پر بھروسہ تک بھی نہ تھا۔ کل جب میں گھر پہنچی تو اسے اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن اسے میری کسی بھی بات پہ یقین نہ آیا۔ مجھے وہ جھوٹا سمجھتا رہا اور مجھے سزا دینے کی خاطر کر لی اسی لڑکی سے شادی، جس سے وہ نفرت کے دعوے کیا کرتا تھا۔ وہ اپنا دکھ تکلیف سب ارحم کے سامنے دکھی ہوتی بتانا شروع ہو گئی۔ آج تم نے بھی مجھے بلیک میل کر کے اپنی اس قید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ لیا ہے، لیکن میرے ساتھ ہو رہی ان سب باتوں کی وجہ صرف اور صرف میرے سر پر باپ کا سایہ نہ ہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا؟ لوگوں کا جو دل میں آئے وہ نہیں کرے گا؟ آخر کیوں ہمیشہ سے ہی دکھی انسانوں کی قسمت میں ہی دکھ تکلیفیں لکھی جاتی ہیں؟ اب تم ایک امیر شخص ہو، کیا کبھی کسی بھی دکھ سے تمہارا سامنا ہوا؟ کیا تم نے بھی کسی پریشانی تکلیف کا مزہ چکھا؟ اور وہ شکوہ کرنا شروع ہو چکی تھی کہ آخر ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ غلط کیوں ہوتا آ رہا ہے۔ صنم کی تکلیف کو سنے ارحم بھی اپنی خوشی کو بھول چکا تھا۔ اسی وجہ سے سنجیدہ چہرے کو لیے وہ صنم کے قریب آتا۔ اس کے سامنے زمین پر بیٹھے ہر کوئی اس شخص جیسا نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھو، جتنی محبت تم نے اس شخص سے کی، اگر اس سے آدھی بھی مجھ سے کر لو تو نہ جانے کیا کر دو تمہارے لیے۔ انسان اسی شخص کو دل دے جو آپ کو جان دینے پر اتر آئے، لیکن تم بھی بے وقوفی نکلی، چکنی چپڑی باتوں کو یہ حقیقت سمجھ لیا، کیونکہ کہنے اور کرنے میں بے حد فرق ہوتا ہے۔ اور مجھے دیکھو، تمہاری نفرت کے باوجود بھی مجھے تم سے محبت ہوئے جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھنے کا دل کرتا ہے، تمہیں اپنے پاس رکھنے کی خواہش ہوئی تھی مجھے، ورنہ دیکھ سکتی ہو اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ اب بس مجھے آئندہ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو دکھائی نہیں دینے چاہیے، کیونکہ کسی دوسرے شخص کے لیے تمہاری آنکھوں سے نکل رہے یہ آنسو بھی مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے رخسار پر گر رہے اس آنسو کو صاف کرتا وہ اسے ہدایت کرنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، باہر شور مچ گیا۔ کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی پڑ رہی تھی، جسے سن ارحم صنم کو وہیں پر ہی رہنے کا کہہ خود باہر چلا گیا، جہاں پر تنزیلہ بیگم گارڈز کے ساتھ بحث کرنے میں مصروف تھی۔ وہ منت کر رہی تھی ان لوگوں کی کہ وہ انہیں اندر جانے دیں، لیکن وہ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی نبھاتے اندر نہیں جا سکتی، کہیں اندر جانے سے منع کیے جائیں۔ یہ سب منظر دیکھ ارحم قہقہ لگائے ہنستا ہوا، آنے دو انہیں، کہہ گارڈز کو روک دیا۔ تیزی سے تنزیلہ بیگم ارحم کے قریب آتی، میری بچی کہاں پر ہے؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ بولو۔ تنزیلہ بیگم کے چہرے پر کھوف واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا، اسی وجہ سے اس سے پوچھنے لگی، سوری مدر ان لا، ایکچولی آپ تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ اب سے آپ کی پیاری سی بیٹی میری بیوی بن چکی ہے، شادی کر لی ہے ہم دونوں نے، میری لائف پارٹنر بن چکی ہے وہ، چاہے تو نکاح نامہ لا کر دے دوں۔ وہ طنز کر رہا تھا، لیکن ارحم کی بات تنزیلہ بیگم کو شوک کرنے کا باعث بنی۔
اپنے سے بے حد امیر اور پاورفل شخص کے نکاح میں ہونے کا مطلب وہ اچھی طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ ہیلو مدریلا، ایکچولی آپ کا صنم کے ساتھ سامنے آنا اسے مزید پریشان اور دکھی کر سکتا ہے، سو ناؤ آپ جا سکتی ہیں، پھر کبھی مل لیجیے گا، بٹ آج نہیں، کیونکہ میں نے تو آپ سے کہا تھا اگر پیار سے سب ہونے دیں گی تو اپنی بیٹی کے نکاح میں بھی شرکت کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے میری بات کو انسنا کر دیا اور بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ خواہ مخواہ کا ناٹک کرنے کے باعث لاس آپ کا ہوا ہے، بیکاز صنم تو میری بیوی بن ہی چکی ہے۔ وہ بار بار تکبر سے بھرپور الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تو مہربانی کر کے میری بیٹی کو چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ ابھی بھی وہ ارحم کی منت کرنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اسے صرف اور صرف اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ ارحم کس قسم کا شخص ہے وہ یہ باتوں بخوبی سمجھ چکی ہی تھی، اسی وجہ سے ایک بدتمیز مغرور قسم کے برے انسان کے ساتھ رہنے کا مطلب ہر پر ٹارچر ہونا ہی ہے۔ یار کیسے ماں ہو؟ مجھے تو اب ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کہ آپ صنم کی سگی ماں ہیں بھی کہ نہیں۔ میرا مطلب کہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ نہیں سکتی ہو کیا؟ آپ پسند کرتا ہوں اسے، تبھی شادی کر کے عزت کا رشتہ دیا ہے، لیکن یہاں نہ شکرے لوگ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں۔ بس یار نکالو انہیں۔ نفرت زدہ چہرہ بنائے ارحم گارڈز کو تنزیلہ بیگم کو یہاں سے باہر نکالنے کا کہا۔ وہ بھی صرف ارحم کے حکم کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ اس کے کہنے پر فوراً سے عورت ذات کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے دھیڑ عمر عورت کو بازو سے پکڑے گیٹ سے باہر نکالنے کے لیے لچانے لگے۔ بار بار تنزیلہ بیگم ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ ایسے مت کرے، لیکن ان کے آنسوں بھی ارحم ڈرامہ سمجھتا اگنور کیے واپس اپنے گھر کے اندر چلا آیا۔ ابھی تک یہاں صنم بھی رونے میں ہی مصروف تھی، جسے دیکھ ارحم کا چونکہ پہلے سے ہی دماغ گرم تھا، اسی وجہ سے وہ چیختا ہوا، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے یہاں، آخر چل کیا رہا ہے؟ خاموش ہو جا فوراً سے پہلے۔ اس کے صنم پر چیخنے کے باعث وہ خوف سے اچھل پڑی، لیکن دوسری مرتبہ وہ مزید اونچی آواز میں چیختا، کہا نا بند کرو یہ رونا۔ ایک مرتبہ پھر سے ارحم کے اسے ڈانٹنے پر خون خشک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی تھم سے گئے۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ اپنی جیت ہوتی دیکھ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھتا اس کے ہاتھ کو پکڑے، اب بس دیکھو تم پر غصہ ہونے کا مجھے بھی ہرگز شوق نہ ہے، بٹ غصہ دلواتی بھی تو تم ہی ہو، کیوں مجھے کرتی ہو؟ تم ہی ہو، کیوں کرتی ہو میرے سامنے ایسی حرکتیں جو مجھے ناگوار گزرتی ہیں؟ لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے لیے بھی تو یہ سب نیا ہے، لیکن سیکھ جاؤ گے سب کچھ، کیونکہ سکھانے کے لیے میں ہوں نا۔ ارحم کا غصہ ختم ہو چکا تھا، اسی وجہ سے وہ صنم کے ساتھ پیار سے بات کر رہا تھا۔ صنم ارحم کے ڈانٹنے کے باعث بے شک رونا ظاہری تو بند کر چکی تھی، لیکن جو دل اس کا خون کے آنسو رو رہا تھا، اسے کیسے وہ تسلی دے گی؟ یا پھر صنم کی طرح وہ اس کے ظالم دل کو بھی دھمکا ڈرا کر چپ کروا دے گا۔ وہ سر جھکائے، بس ہاں میں سر ہلائے جائے۔ ارحم جو کہ صنم کو یوں غلاموں کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے اس کی ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتی دیکھو ہی سیکنڈز تو وہ اس کے لبوں کو دیکھتا رہا، جو خود اس کے بار بار رونے کا باعث سرخ پڑ چکے تھے، مانو اس کے ہونٹوں میں موجود خون کسی کے چھونے سے بھی پھٹ جائے گا۔ نہ جانے ایسی بھی کیا کشش تھی صنم میں، جو پہلی مرتبہ سے وہ ارحم کو مدہوش کرنے کا باعث بن گئی۔ آج بھی وہ صنم کو خاموش دیکھ اس کے قریب ہوتا، اپنے تر لبوں کو صنم کے سرخ ہونٹوں پر رکھے آنکھوں کو بند کیے ہلکے سے چھونے لگا۔ اس کی بڑی مونچھیں اور داڑھی صنم کے ہونٹوں کے قریب چہرے پر محسوس ہوتی جھرجھری سے پیدا کر گئی، جس کے باعث وہ اسے کاندھے سے پکڑے خود سے دور کرنے لگی۔ لیکن ارحم جو کہ اب صنم کو اپنی بیوی بنا چکا تھا، کیسے چھوڑ دیتا وہ اسے؟ اسی باعث بازو سے پکڑے وہ خود اس کے ہونٹوں پر جھکتا خود بھی کھڑے ہوئے پوری شدت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر قابض ہو گیا، جس کا نتیجہ صنم کے صوفے پر لیٹنے کا بنا۔
کیونکہ خود سے بڑے شخص کا یوں اچانک سے اس پر حاوی ہونے کا بوجھ وہ کیسے سہ پاتی۔ صنم مضبوطی سے اپنے لبوں کو بند کیے ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ خود سے دور کرنے کی جدوجہد کیے جائے جو کہ علم کو پریشان کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ اسی وجہ سے اپنے ہاتھ سے وہ اس کے چہرے کو پکڑتا اس کے منہ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مکمل طریقے سے وہ اس کے ہونٹوں پر قابض ہو سکے، اپنی سانسوں کے اس کے اندر اتار اپنی محبت یا جنونیت سے صنم کو بھی واقف کروا سکے۔ جو کچھ بھی نہ جانے کب سے وہ صنم کے لیے محسوس کر رہا تھا، وہ سب اس صنم کو بھی محسوس کروانا چاہتا تھا۔ اپنے اندر لگی صنم کو پانے کی آگ وہ اسی پر نکالے بجھانا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ صنم کے ہونٹوں کو کھولنے میں کامیاب ہوتا ایک شیطانی مسکراہٹ کے ہمراہ اس کے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرنے لگا۔ یہ بھی ایک انداز تھا صنم کو ڈرانے کا۔ ارم کی اس حرکت سے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس کا نتیجہ ارم نے اسی کی بازو کو پکڑے اوپر کی جانب کر دیا۔ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی، اس کے لبوں کو اپنے منہ میں لیے وہ تشنجی مٹانے میں مصروف ہو گیا۔ صنم کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ شخص اس کے کس حد تک قریب آئے گا۔ کیا بیوی بنانے کا مقصد صرف اس کے وجود کو حاصل کرنا تھا؟ کیسے وہ روکے گی اس شخص کو؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب